بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان کا ایک نہایت اہم فیصلہ یہ بھی تھا، اور بعض لوگوں کے لیے شاید آج اتنا زیادہ علم پھیل جانے کے باوجود، عربی زبان سے ترجمے ہونے کے باوجود، بعض لوگوں کو یہ باتیں ابھی تک معلوم نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے کلام حمید کو 7 احرف میں نازل کیا۔ کیا مطلب؟ 7 لہجوں میں نازل کیا۔ عرب کے جو قبائل جس لہجے میں آسانی سے تلاوت کر سکتے تھے، تلاوت کے اعتبار سے وہ تلاوت کر لیا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے یہ اجازت اس طرح نہیں دی کہ وہ جس طرح مرضی پڑھ لے، بلکہ اللہ رب العزت نے 7 مختلف لہجوں میں خود تلاوت کی، تب ہی یہ کلام اللہ کا اعزاز پا سکتا ہے۔ اور وہی 7 لہجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتلائے۔ بے شمار روایات کے اندر یہ بات آپ کو پتہ لگتی ہوگی، ملتی ہوگی۔ حضرت عمر نے ایک صحابی کو تلاوت کرتے ہوئے سنا، پیچھے سے ٹوک دیا کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ سورہ فرقان کی تلاوت کر رہا ہے۔ حضرت عمر اور طریقے سے پڑھ رہے ہیں، وہ اور طریقے سے۔ حضرت عمر نے اس کو پکڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں لے کر گئے اور کہا یہ کیسے پڑھ رہا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنائیے۔ آپ نے ان سے بھی سنا، حضرت عمر سے بھی سنا، اور کہا تم دونوں ٹھیک پڑھے ہو۔ اللہ رب العزت نے دونوں طرح قرآن پاک کو نازل کیا ہے، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ ہاں، لیکن جس طرح اجتہاد کیا تھا کہ قرآن پاک کو محفوظ کیا جائے، کتابی حالت کے اندر لایا جائے، اور یہ لمبا چوڑا باب ہم حضرت عمر کی سیرت کے اندر آپ کو بیان کر چکے ہیں، اور یہ منکرین حدیث کے خلاف بہت بڑی دلیل ہوتی ہے کہ صحابہ قرآن پاک کی آیات کو اکٹھا کر کر کے لا رہے ہیں۔ سارے صحابہ نے اتفاق کیا، یہ حضرت زید یہ سنا کریں گے کہ کون سی آیت کس آیت کے بعد رکھی جائے گی، کون سی آیت کس آیت کے بعد میں رکھی جائے گی۔ حضرت خزیمہ انصاری مشہور واقعہ آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکا ہوں، آئے اور کہا میں نے سورۃ توبہ کی یہ جو آخری 2 آیات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ والی سنی ہیں، ان آیات کے بعد ان کو کہا گیا اپنا گواہ لے کے آؤ۔ کسی صحابی نے اس آیت کے بارے میں نہیں تھا بتلایا، تم اپنا گواہ لے کے آؤ، اگر تم گواہ نہیں لاؤ گے تمہیں درے لگائے جائیں گے۔ اب حضرت خزیمہ انصاری بھاگ رہے ہیں، کوئی ہے؟ کیا تو نے سنی؟ کیا تو نے سنی؟ کیا تو نے سنی؟ ہر صحابی سے پوچھتے ہیں، صحابی کہتے ہیں ہم نے نہیں سنی، ہم نے تو نہیں سنی، ہم نے تو نہیں سنی۔ حضرت ابو ہریرہ کے پاس پہنچتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، آیت میں نے بھی نہیں سنی، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرے بارے میں ایک حدیث سنی ہوئی، اچھا چل میرے ساتھ۔ خلیفہ کی دربار میں پیش ہوئے، مقدمہ رکھا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہاں یہ آیت تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں سنی، لیکن ایک بات ایسی سنی ہے جس کی وجہ سے اس آیت کو کلام حمید کے اندر سورہ توبہ کے اندر آخری مقام پر رکھنا پڑے گا۔ کیا سنی ہے؟ کہا جس وقت جھگڑا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھگڑا ہوا ایک یہودی سے، یہودی نے کہا کون ہے تیرا گواہ؟ حضرت خزیمہ انصاری اس سودے اور معاہدے میں موجود نہیں تھے، انہوں نے بغیر سنے بغیر دیکھے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہ ہوں، جو بندہ اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا وہ دنیا کے معاملات میں کیا جھوٹ بولے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ انصاری کو یہ فضیلت اور مرتبت بخشی، کیا خزیمہ آج کے بعد تجھ اکیلے کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہوگی۔ اور لوگوں حضرت ابو ہریرہ نے جا کے یہ واقعہ کہا کہ یہ خزیمہ انصاری ہے، اس اکیلے کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے۔ کہاں گے منکرین حدیث؟